نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، واہ واہ، تو اللہ اسے اس طریقے سے روزی دے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس حدیث مبارکہ کو ہم ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو اگر ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں تو یہ صبح یہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اچھا، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ہم بھی نکلتے ہیں روزی کمانے کے لیے. جی جی میرا اور آپ کا گھر سے نکلنا ایک ٹھکانہ مجھے پتا ہے، جی، آپ کو بھی پتا ہے. فلاں جگہ جائیں گے، مجھے فیکٹری جانا ہے، مجھے آفس جانا ہے، مجھے فلاں جو ہے وہ دکان کھولنی ہے، صحیح، میں نے ایکس وائی زی میں نے کام کرنا ہے. بالکل. کس پرندے کو پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، وہ اللہ کے بھروسے پر اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جب شام کو اپنے گھونسلے کی طرف واپس لوٹتا ہے تو کوئی پرندہ بھوکا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. رب کریم انہیں رزق دیتا ہے اور ان کا توکل انہیں بہترین رزق عطا فرماتا ہے. یہاں جو نا آپ جیسے واپسی جب آتے ہیں وہ پیٹ بھرے ہوتے ہیں، جاتے ہیں وہ خالی پیٹ ہے. اچھا، ہم میں سے جو اپنی سروس کے لیے جا رہے ہیں، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، جاب کے لیے ہم تو ناشتہ کر کے جاتے ہیں. جی، ہمارے گھر والے ہمیں تیار کر کے دیتے ہیں، تو ہم پیٹ بھرے جاتے ہیں اور پھر روزی لے کر آتے ہیں. دوپہر میں کھانے کا وہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. اللہ. اچھا، اس کے باوجود یعنی پرندے کا آپ نے جیسے حدیث پاک میں ذکر کیا، تو یہاں ہم اگر غور کریں کہ میں اگر اپنی سروس کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی دکان پر جا رہا ہوں، فیکٹری میں جا رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں یہ ہے اور میں یہ کھا کر جا رہا ہوں، رات میں آؤں گا تو مجھے کھانے کے لیے ملے گا، مجھے سب پتا ہے. آج جو کمانے جا رہا ہوں وہ بھی پتا نہیں کب مجھے کھانا نصیب ہوگا اور وہ میں کب کے لیے کما رہا ہوں. اللہ اکبر. اچھا، پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. یار پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی، یہ فلاں نہیں ہو رہا، میں اتنے کام کرتا ہوں، میرے کام پورے نہیں ہوتے، میری نوکری مجھے لگتی نہیں ہے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ مٹی ہو جاتی ہے. اب یہ جو باتیں ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں محسن بھائی دیکھیں، عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان اپنی پیدائش پر غور کرے. اللہ اکبر. کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا وہاں بھی تو رب العالمین. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں رزق عطا کیا، جب دانت نہیں نکلے تھے تو ایسا رزق عطا کیا کہ جس میں چبانے کی ضرورت. سبحان اللہ. دانت نکل آئے، کیا بات. ایسا رزق. اچھا، ساری غذائیت ملی نا، ساری کیلشیم بھی ملا اسے، اس کا پیٹ بھی بھرا، اور اس کو نشو نما پانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ کریم نے اس کو اس چیز کے ذریعے اس نیڈ کو پورا کیا جس وقت اس کی وہ ضرورت. وہاں اس کی عقل نہیں تھی، وہاں اس کا تجربہ نہیں تھا، وہاں اس کی صلاحیت نہیں تھی، وہاں اس کا شعور نہیں تھا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی صلاحیت یا اپنے شعور و عقل سے نہیں کماتا، کماتا اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. رزق ملتا اللہ کی رحمت.